اس دفعہ عدلیہ کے ذریعے نکالا جائے گا۔ یہ باتیں قوم کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ اربوں روپیہ خرچ کر کے پاکستانی ہمارے ٹیکسوں کا اربوں روپیہ خرچ کر کے سوشل میڈیا ٹیم ہزاروں لوگوں پر مشتمل جو بنائی گئی، جو ریاست کے خلاف بھی ذہن سازی کرتی رہی اور ہمیں سسیلین مافیا کہنے والوں کو بھی ان کے موقف کو بھی سپورٹ کرتی آئی، اور آج ہمیں ڈاکو چور کے القاب سے نوازا جاتا ہے، انہی لوگوں کی اربوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد جو ان لوگوں نے نوجوانوں کو گمراہ کر کے ان کی ذہن سازی کی۔ تو پھر آج مجھے یہ کوئی بتائے کہ 2 ماہ پہلے، اور یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر جواب دے کوئی، 2 ماہ پہلے نوجوان سیاستدان اور کچھ سینئر سیاستدان کیا یہ بات نہیں کہتے تھے اور یہ حلفاً بات نہیں کہتے تھے کہ نواز شریف سے ناانصافی ہوئی؟ کیا یہ بات نہیں کرتے تھے کہ دباؤ میں لا کر ان سے فیصلے لیے گئے اور نواز شریف کو تاحیات نااہل کر کے پاکستان کی معیشت کو ڈبو دیا گیا، پاکستان کو گرداب میں پھنسا دیا گیا؟ 2 ماہ پہلے یہ بات نہیں کرتے تھے، اور اگر 2 ماہ پہلے یہ بات کی جاتی تھی تو 2 ماہ بعد کیسی ناانصافی ہو گئی؟ پھر آج کیوں یہ بات کی جا رہی ہے کہ نواز شریف کو جو انصاف مل رہا ہے وہ فاسٹ ٹریک پہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا ناانصافی ہو جائے، میرے حق پہ ڈاکہ ڈال لیا جائے، مگر انصاف کا تقاضا کیا یہی ہے کہ میں اس سے محروم رہوں انصاف سے؟ تو میں مظلوم ہوں، میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اور اگر مجھے انصاف مل جائے تو پھر آپ مجھے لاڈلا کہتے ہو؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یک جنبش جب اقرار اعتراف کر لیا گیا تھا تو یک جنبش 2017 کی پوزیشن میں مجھے لایا جانا چاہیے تھا، مگر کیا ایک فن ہے ان لوگوں کے پاس جو خود کو دانشور، خود کو تجزیہ نگار اور خود کو سیاستدان اور جمہوریت کے علمبردار کہلاتے ہیں، وہ لوگ جو ٹیڑھی ٹوپی پہن کے یا اچکن پہن کے پاناما آف شور کمپنیوں کے حوالے سے سپریم کورٹ گئے تھے، وہ ہمیں انصاف کی بات کرتے ہیں۔ ان کو یہ بات دیکھنی چاہیے تھی کہ وہ بات کر کیا رہے ہیں، اور ان کو تو کسی طور پر بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ انصاف یا پاکستان کے آئین قانون کی بات کریں یا جمہوریت کی بات کریں۔ 450 لوگ جو پاناما میں تھے، آف شور کمپنیوں میں تھے، کیا نواز شریف کی کوئی آف شور کمپنی نکلی؟ کیا نواز شریف کا پاناما میں ذکر تھا؟ مگر اس وقت جو منصوبہ بندی کی گئی تھی اس کے سہولت کار کون کون بنے، اور کیا آج مجھے یہ کہنا چاہیے کہ مجھے جب باہر نکالا جاتا ہے تو میں دیواریں پھلانگ کے جاتا ہوں یا طیارہ ہائی جیک کرتا ہوں تو پھر میں ایک لسٹ کے ذریعے باہر جاتا ہوں؟ کیا ہائی جیکر مجھے بنایا جاتا ہے یا میں طیارہ ہائی جیک کرتا ہوں؟ نہ زبان کھلائیں ہماری،
مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کبھی آپ نے زبان کھولی کہ کون ہے جو باہر نکالتے ہیں، ان کے متعلق کبھی سوال ہوا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے اندر آج یہ کہا جاتا کہ پاکستان کے اندر جو ہمیں انصاف نہیں مل رہا، جو ہمیں پاکستان کے اندر بار بار ہم پاکستان کی ترقی کو پٹری پر چڑھاتے ہیں تو اس کے بدلے ہمیں نکال دیا جاتا ہے۔ آج ہمیں پھر سوال کرتے ہیں کہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ کو پھر نہیں نکالا جائے گا؟ تو پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمیں گارنٹی صرف اور صرف ووٹ سے ہے، ہمیں گارنٹی صرف اور صرف آئین سے ہے۔ آج ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ووٹ کو عزت دو، کہاں گیا آپ کا بیانیہ؟ کہا گیا ہمیں تانے دیے جاتے ہیں۔ تو پھر سنو، ووٹ کو عزت آئین کے احترام میں ہے، بیانیہ ترجیحات۔ آج ہمیں کوئی کہتا ہے کہ پاکستان کی معیشت وینٹیلیٹر پہ ہو اور ہمیں کہا جائے اس کو اپنے مسل دکھاؤ، کیا ہم اس کو وینٹیلیٹر سے ہٹا کے مسل دکھانے پہ لگ جائیں، احتساب پہ لگ جائیں، یا اس مریض کو بچائیں؟ آج کہا جاتا ہے، اور یہ بڑا شور ہے آج کل، کہ جناب پاکستان کے اندر جو بیلسنگ ایکٹ کا بڑا شور ہے۔ بیلسنگ ایکٹ کوئی کھیل ہے؟ آپ پاکستان کے اندر کوئی جرم کرتے ہو، اس کو بھی اسی تناظر میں لیا جائے جو پاکستان کی معیشت برباد کر دے، جو پاکستان کی خارجہ پالیسی برباد کر دے، جو نوجوانوں کو برباد کر دے، ان کی ذہن سازی کر کے، جو پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کی معیشت وینٹیلیٹر پہ ہو اور ہمیں کہا جائے اس کو اپنے مسل دکھاؤ؟ کیا ہم اس کو وینٹیلیٹر سے ہٹا کے مسل دکھانے پہ لگ جائیں، احتساب پہ لگ جائیں، یا اس مریض کو بچائیں؟ آج کہا جاتا ہے، اور یہ بڑا شور ہے آج کل، کہ جناب پاکستان کے اندر جو بیلسنگ ایکٹ کا بڑا شور ہے۔ بیلسنگ ایکٹ کوئی کھیل ہے؟ آپ پاکستان کے اندر کوئی جرم کرتے ہو، اس کو بھی اسی تناظر میں لیا جائے جو پاکستان کی معیشت برباد کر دے، جو پاکستان کی خارجہ پالیسی برباد کر دے، جو نوجوانوں کو برباد کر دے، ان کی ذہن سازی کر کے، جو پاکستان کے ساتھ کھلواڑ